پاکستان کی جو پاک فوج کا جو صبر تھا، پاک فوج کا صبر، تحمل اور بردباری جس کا مظاہرہ کیا گیا 9 مئی کو، وہ تو بہت ہی قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے، اس کو تو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. لیکن کسی بھی کیس کے ٹرائل کے لیے جب کسی عدالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ یا تو سول کورٹ میں ہوگا یا وہ فوجی عدالتوں میں وہ کیس سماعت کے لیے جائے گا، تو اس میں جو جرم کی نوعیت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یعنی وہ اسپیسیفکلی 9 مئی والے جو واقعات ہیں، تو اب ان کا جو ٹرائل ہے وہ پھر یہ سول عدالتوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہو سکے گا اور پھر وہ انصاف بھی ہو سکے گا اور سپیڈی ٹرائل ہو سکے گا، چونکہ وقت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کیسز پھر 3 نسلوں تک چلتے رہتے ہیں. دیکھیے بالکل کیس کی نوعیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ کیس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے پاکستان میں، اور اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوا. دہشت گرد تنظیمیں تو یہ کام کرتی ہیں، لیکن اس طرح سے کسی سیاسی پارٹی نے جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہو اور ان کا وزیر اعظم رہ چکا ہو اور صدر آج بھی موجود ہیں اور ان کے وزراء ہوں اور ان کے پارلیمنٹ میں لوگ ہوں، وہ تو اپنی فوج کے خلاف یہ کام جو ہے وہ آج تک پاکستان میں اس طرح کا واقعہ اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ تھا، پہلا واقعہ تھا، اور یہ آخری واقعہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف ہو. ہم اور جو قصوروار نہیں ہے اس کو سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی قصوروار نہیں ہے اسے ناجائز سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ججز نے اپنا کنڈکٹ شو کیا ہے وہ تو بہت پرسن اسپیسیفک، پولیٹیسائز، اور وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ پاکستان کی پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے جج صاحبان کے فیصلوں پہ کہ وہ انصاف پر مبنی نہیں رہے. اور پچھلی سارے ادوار میں آپ دیکھیں کہ سلیکٹڈ قسم کے فیصلے ہوئے ہیں اور سلیکٹڈ انصاف ہوا ہے. صحیح. اور مصطفیٰ صاحب، یہ اس فیصلے کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا اس پوری صورتحال میں کہ جب ابھی 2-4 روز پہلے شیخ رشید صاحب نے 9 مئی کے ملزمان کے لیے عام معافی کی ایک مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، تو ان کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے اب 2 روز بعد یہ فیصلہ آ گیا، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ آنے والے 2-3 ماہ میں کوئی مختلف قسم کی کیا پیش رفت ہم اس کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ بول میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. پتہ نہیں انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بیان سے عدلیہ کے فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. اور جو نوعیت ہے کیس کی، جو مسائل ہیں، میں بیان سے اثر کی بات نہیں کر رہا. وہ مطلب ایک وہ سیاسی بیان آیا اور ایک یہ فیصلہ آیا، تو یہ ہواؤں کا رخ تو آپ کو کہیں کوئی بدلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ عام معافی کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ معاملہ سول کورٹ کی طرف جا رہا ہے، آرمی کورٹ سے؟ نہیں، میں ان 2 چیزوں کو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ریلیٹ کروں، اور وہ اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی آپس میں لنک ہے. اچھا. اور اب اس طرح کے فیصلوں کا پھر معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے کہ اب ایک چونکہ اسپیسیفک واقعہ تھا اور کور کمانڈر ہاؤس پر اور کتنی ساری ایسی تنصیبات تھیں جس پر حملہ کیا گیا تھا، تو پھر اب یہ فیصلہ ظاہر ہے ٹرائل کورٹ جو تھا وہ آرمی عدالتیں ہونی چاہیے تھیں، وہاں پر یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے، لیکن اب یہ فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں. تو اوور آل اس ہمارے سیاسی ماحول میں کوئی معاشرے پر آپ اس کا اثر پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں ججز جو ہے وہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. اور ججز کی حالیہ پچھلی تاریخ میں وہ تو بہت باعث قسم کے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ آپ کسی کو فیور کرتے ہوئے اور کسی کو ناجائز جو ہے وہ دباتے ہوئے نظر آئے ہیں سارے فیصلے، اور پولیٹیکل انکلائنڈ فیصلے نظر آئے ہیں، پولیٹیکل ایفیلیٹڈ فیصلے نظر آئے ہیں. تو ایسی صورت میں جہاں پہ جوڈیشری نے اپنے لیے کوئی اچھا نام کریٹ نہ کیا ہوا ہو، وہاں پر پھر اس طرح کے ڈیسیجن بہت سارے سوالات کو جنم دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی کوئی فائنل شکل جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گی. یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.